اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں سے قیامت کے دن فرمائیں گے، فرماتے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرے شریک خیال کرتے تھے، ان کو پکاریں گے لیکن ان کو کوئی جواب ہی نہ دے گا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ کر دیں گے۔ یعنی ان کو ایک گمان تھا کہ ہمارے شریک ہمیں بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے فرمائیں گے اب تمہارے شریکوں کو پکارو، لیکن وہ پکاریں گے ان تک ان کی آواز کیسے پہنچے گی؟ وہ خود بے جان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کافروں ان کے معبودوں کے درمیان آڑ کر دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موبق دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا گرم پانی کی ایک وادی ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں آگ کا ایک دریا ہے جس میں آگ بہتی ہے، اس کے کناروں پر سیاہ خچروں کے برابر سانپ ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں شریک کرنے والوں کے لیے عذاب اور پکڑ کل قیامت کے دن بھی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت مجرم دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ اس میں وہ گرنے والے ہیں، اور اس سے کوئی بچنے کی راہ وہ نہیں پائیں گے۔ مجرمین جب اس جہنم کو دیکھیں گے، اس دوزخ کو دیکھیں گے، یقین کریں گے کہ اب ہمارے لیے کوئی بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا کی تشریح میں فرمایا، ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر کو 50,000 برس کے بقدر یعنی قیامت کے سارے دن کھڑا رکھا جائے گا، جیسے دنیا میں اس نے کچھ کیا ہی نہ تھا، اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا، اور 40 برس کی مسافت سے بھی اس کا خیال اور گمان ہوگا کہ میں دوزخ میں گرا جا رہا ہوں۔ اب تو یقین ہو گیا، دوزخ کو دیکھ لیا، دنیا میں انکار کرتا تھا، اب انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کہا گیا والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور حساب لیا جائے گا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ میدان میں کھڑا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ جو انکار کرتے ہیں وہ سن لو، جو اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ سن لو کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ کل قیامت کی اللہ کہے گا تمہارے شریکوں کو پکارو، یہ پکاریں گے، ان کی آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا، ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہی ہر بندے کا مددگار ہے، اور جس نے اللہ کو پایا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آگے فرمایا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے
بہترین مضامین بیان کیے ہیں، اس پر بھی انسان جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان سے مراد نضر بن حارث ہے۔ بعض کے نزدیک عام کافر ہے، بعض کے نزدیک عام انسان مراد ہے، کافر ہوں یا مومن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس آ پہنچے۔ فرمایا تم دونوں رات کو نماز نہیں پڑھتے، یعنی تہجد۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے وہ ہم کو اٹھا دیتا ہے۔ میری اس گزارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور پشت پھیری میں نے سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں واقعات بیان کیے، اور کتنے لوگ ان واقعات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور انسان جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کے بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے سے اور کوئی معنی نہیں ہے، صرف اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ گزرے ہوئے لوگوں کا سارا معاملہ ان کو بھی پیش آ جائے، یا اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام انسانیت کے سامنے ایمان، ہدایت، یقین، یہ ساری چیزوں کو سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ان کو اللہ سے معافی مانگنے سے کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے، دیگر چیزوں کو انکار کر کے ایک اللہ کو ماننے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے کفر پر، نافرمانی پر، گناہ پر ایسے اڑے ہوئے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں جیسے پچھلے لوگوں کو اللہ کی پکڑ آئی ایسے پکڑ آ جائے، یہ اللہ کا عذاب ہمارے سامنے آ جائے جب ہم اللہ کو مانیں گے۔ سے علماء نے فرمایا الہدا سے مراد قرآن اور اسلام، اللہ کی طرف سے بیان جو اللہ کی باتیں ہیں، بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بشارت دینے والا بنا کر کہ جنت ہے مومنوں کے لیے اور دوزخ ہے کافروں کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ جو کافر معجزات طلب کریں وہ بھی ہم پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیا، معجزات کے ذریعے سے بتا دیا، پھر بھی کتنے لوگوں نے ان باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے معجزات پیغمبروں کے راستے سے بھیجتا ہے تاکہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، کبھی بشارتیں سنا کر، کبھی ڈرا کر، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو حق بات کو مٹا دیں، یعنی یہ مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کافر کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے
کہ اللہ نے آدمیوں میں اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کے لیے فرشتوں کو اتار دیتا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا؟ یہ کافروں کی زبانی ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اور بندوں میں، اللہ تعالیٰ انہی میں سے انسان کو، آدمی کو اللہ نے پیغمبر بنایا تاکہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ لیکن کافر لوگ یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی نہ، اگر اللہ کو ضرورت ہوتی ہے ہدایت پھیلانا تو ہدایت پھیلانے کے لیے فرشتے کو بنا دیتا۔ اور ان دونوں مکہ اور طائف میں تو بڑے بڑے لوگ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو نبی بناتا۔ حق بات میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ حق بات کو مٹانا چاہتے ہیں، لیدحضوا بالحق، تاکہ حق مٹ جائے اور باطل وجود میں آ جائے۔ اللہ کا دستور ہے جب جب بھی باطل حق کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باطل کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ دنیا میں جب جب بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے حق کو فوقیت عطا کی ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے فرعون آئے، ظالم بادشاہ آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو نمٹایا۔ اور ہر دور میں ایسے ہوتا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے، کسی راستے سے ظالم بن کر اور ظلم کے راستے سے آتا ہے، لیکن حق ہوتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں دیکھنے والوں کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، دیکھو یہ تو ہار گئے، یہ تو ختم ہو گئے، ان کا تو دین ختم ہو گیا، ان کی تو محنتیں ختم ہو گئی۔ اس سوچ کے ساتھ چلنے والا اگر کوئی مسلمان بھی ہے تو وہ منافق ہے، کہ حق کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ حق والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور ہر دور میں حق مقابلے پر آتا ہے، حق کے مقابلے پر باطل آتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور باطل تو جانے کے لیے آتا ہے لیکن مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے باطل کی مثال ایک مکڑی کے جالے سے دی گئی، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ آتا ہے تاکہ حق مٹے، حق ختم ہو، کفر چلے، نافرمانی چلے، گناہ چلے، شراب چلے، زنا چلے، بدکاریاں خوب عام ہو۔ لیکن اللہ پاک اس زمین پر اپنے نام کو اونچا رکھتے ہیں، اپنے کام کو اونچا رکھتے ہیں۔ اللہ کا کام اس زمین پر چل کر رہتا ہے، کیونکہ ایک زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے نام اپنے کام کے لیے پیدا کیا، اللہ اسے چلا کر رکھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس سے دل لگی بنا رکھی ہے، یعنی اس کا مذاق اڑایا ہے۔ قرآن کی آیتیں جو اللہ نے نازل فرمایا وہ آیتیں عبرت کے لیے ہیں، اس پر چلنے کے لیے ہیں، صحیح راہ کے لیے بتائی گئیں۔ یہ ڈرایا ہے تو یہ عذابات سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ جن آیتوں سے اللہ نے ڈرایا، رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی اور انہیں سمجھایا گا، اس سے منہ پھیرے، یہ تو سب سے بڑا ظالم انسان ہے جو قرآن سے نصیحت نہ حاصل کرے۔ جیسے اللہ نے معجزات کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، قرآن کو نازل کر کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور قریب لانے کے لیے ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اس لیے حق والے راستے پر چلتے رہیں، جمے رہے، باطل کی آنے والی ہواؤں کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، باطل کی چڑھتی ہوئی دیواروں کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ باطل ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے آواز اور اس کی طاقت کو دیکھ کے
بہت سے لوگ گھبراتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، مسلمان تو اپنے ایمان پر باقی رہے، جمے رہے، چلتے رہے، دعوت دیتا رہے، دین کی فکروں میں لگے رہے، وہ جتنا چاہے ظلم کرنا چاہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر بڑے حالات آئے، پتھر مارے، تکلیفیں پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گھیر لیا، ختم کرنا چاہا، نعوذ باللہ قتل کے ارادے کیے گئے، اور ان کو نیست و نابود کرنے کی نعوذ باللہ کوششیں کی گئی۔ کیا ہوا؟ یہ ساری انسانیت کے سامنے ہے۔ اللہ جسے بلند رکھنا چاہے، جسے باقی رکھنا چاہے، اور جس سے کام لینا چاہے، ہمارے ارادوں پر، ہماری کوششوں پر، ہماری باطل سازشوں پر، ہمارے مکر پر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتے۔ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ خیر والوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، وہ خیر کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کام پر، حق پر، دین کی دعوت پر، دین کی محنت پر، اور لگے رہنے کی، جمنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔